تمہیں یاد ہے کہ جب حور کے لشکر کو پانی پلایا اور حسین ابن علی نے کہیں آگے جانے کے لیے اپنا گھوڑا موڑا تو حور نے حسین کے گھوڑے کی لگام تھام لی تھی. دیکھو لگام تھامنا کسی عرب کے لیے ناقابل برداشت تھا, اور وہ ایک طرف اگر حور کی بہادری ہے تو دوسری طرف انتہائی بد اخلاقی بھی ہے. اور اسی پر حسین نے ایک جملہ کہا تھا کہ سکلت کا ام کا یا حر, حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے, یعنی تو مر جائے, تیری یہ مجال کہ تو میرے گھوڑے کی لگام تھام لے. عباس دور کھڑے ہوئے تھے, عباس دور کھڑے تھے. حر کانپنے لگا اور کہنے لگا فرزند رسول آپ نے تو میری ماں کا نام لے لیا, کہ میں کیا کروں کہ آپ کی والد ماجدہ کا نام میں وضو کے بغیر لے بھی نہیں سکتا. دور کھڑے تھے نا عباس, گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے حور کے قریب آئے اور کہنے لگے حور یہ کس کی ماں کا تذکرہ کر رہا تھا؟ اب اگر زبان سے دوبارہ یہ جملہ نکلا تو زبان کاٹ کر تیری ہتھیلی پہ رکھ دوں گا. اس کا نام ہے عباس. یہ شہزادہ سمجھ میں آ گیا؟ اچھا ایک واقعہ اور سن لو, چھوٹا سا ایک واقعہ اور سن لو. چوتھی محرم کو حسین اپنے خیمے میں آرام کر رہے تھے ظہر کے بعد. باہر سے شور کی آواز آئی. شہزادی زینب نے فضا کو بھیجا دیکھ کیا کہ ہو کیا رہا ہے. فضا گئی, واپس آئی, اور واپس آنے کے بعد کہا بی بی یزید کی فوج والے کہہ رہے ہیں خیمہ نہر سے ہٹاؤ, اور ابو الفضل العباس کو جلال آ گیا ہے. جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو. اب میں تمہارے سامنے کچھ بیان نہیں کرنا چاہتا. ابو الفضل عباس کو جلال آ گیا ہے. کہا جا عباس سے کہے کہ تمہاری بہن بلا رہی ہے. فضا پھر گئی, پھر واپس آئی. کہا بی بی میں کیا کروں, کن پٹی سے پسینہ گر رہا ہے, چہرہ سرخ ہے, آدھی تلوار نیام سے باہر ہے, اور انہوں نے زمین پہ خط دے دیا ہے کہ یہ ایک لکیر ہے, جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہو اس لکیر کو عبور کر کے دکھلائے. اس کو کہتے ہیں عباس. اب اتنے جلال میں جب عباس ہو تو اسے روکے کون؟ کہا فضا جا اور عباس سے کہہ دے کہ اگر تم واپس نہیں آئے تو تمہاری بہن خیمے سے باہر آ جائے گی. بس یہ جملہ عباس کو خیمے میں واپس لے آئے اور سر کو جھکا کے گوشے میں کھڑے ہوئے. یہ ہے عباس. اب آخری جملہ عرض کر دوں. ایسا عباس ایک مرحلے پہ آیا, کہا مولا مجھے جنگ کی اجازت ہے. کہا نہیں عباس نہیں, تمہیں جنگ کی اجازت نہیں. جب مجھے معلوم ہے کہ عباس پیدا ہوا تھا کربلا کے دن کے لیے, تو کیا عباس کو نہیں معلوم ہوگا؟ سوچنے لگے کہ میں پیدا ہوا ہوں کربلا کے دن کے لیے, اور میں کہتا ہوں مولا اجازت دیجیے. کہتے نہیں عباس نہیں. تھوڑی دیر بعد پھر آئے, مولا مجھے جنگ کی اجازت ہے. کہا عباس تمہیں جنگ کی اجازت نہیں ہے, کیسے دوں؟ کہا مولا سبب کیا ہے؟ کہا کہ عباس تم میری فوج کے علمدار ہو. علمدار کو کیسے رخصت دے دوں؟ فنظر یمینا و شمالا, عباس نے دائیں دیکھا, عباس نے بائیں دیکھا, اور کہا کہ مولا وہ لشکر کہاں ہے؟ آخری جملہ, اب وہ لشکر کہاں ہے؟ کہا عباس تمہیں اجازت نہیں دوں گا. پلٹ کے ایک خیمے کے دروازے پہ بیٹھ گئے اور سوچنے لگے کہ مولا سے اجازت ملے تو کیسے ملے. اتنے میں خیمے کے اندر سے سکینہ کی آواز آئی, پھوپھی اماں میں بہت پیاسی ہوں. آخری جملہ تقریر کا, پھوپھی اماں میں بہت پیاسی ہوں. عباس خوشی میں کھڑے ہو گئے. کہا بیٹا سکینہ میرے پاس آنا. بچی آئی, کہا بیٹی تو بہت پیاسی ہے. کہا ہاں چچا جان میں بہت پیاسی ہوں. کہا دوڑ کے جا اپنا چھوٹا مشکیزہ لیا, اور تیرا کام بس اتنا ہے کہ مشکیزہ دکھلا کر اپنے بابا سے کہہ جائے کہ میں بہت پیاسی ہوں. تم رو چکے, تمہاری آوازیں بلند ہو گئی, میں طویل مصائب نہیں پڑھا کرتا. بچی گئی, مشکیزہ لائی, عباس نے بچی کو گود میں اٹھایا, آئے حسین کے پاس. حسین نے کل 2 جملے کہے. عباس میں سمجھ گیا کہ تم سکینہ کو کیوں لائے ہو, جاؤ میں نے تمہیں پانی لانے کی اجازت دے دی. یہ تو کہا عباس سے, اور بیٹی سے کہنے لگے بیٹی اب تو چچا کو اجازت دلوا رہی ہے. جب راہ کوفہ شام میں ظالم تجھے تماچے ماریں گے تو بہت یاد کرے گی چچا کو. یہی سبب ہے کہ جب شمر کا تازیانہ اٹھتا تھا بچی
چچا کے سر کو لو کے نیزہ میں دیکھتی تھی, کہتی تھی واہ اماں واہ ابا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.